بسم اللہ الرحمن الرحیم، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اللہم صلی علی محمد وعلی محمد، رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی، آمین۔ خواتین حضرات، آپ دیکھ رہے کتب آن لائن اور میں بلال کتب، اور آج کا دن آپ کو پتہ ہے کہ جمعرات ہم نے خاص طور پہ رکھی ہوئی ہے آپ کی کالز کے لیے۔ 2 دن ہفتے میں رکھتے ہیں ہم آپ کی کالز کے لیے، ایک منگل کا دن اور ایک جمعرات کا دن۔ آج کے دن ہماری خصوصی توجہ جو ہوتی ہے وہ ہوتی ہے آپ کے اسپرچل ایشوز کی طرف۔ اگر آپ سمجھتے ہیں کہ آپ کے ساتھ کوئی ایسا معاملہ ہے، ہو بھی اس پہ بھی بات کر سکتے ہیں، اور کسی اور موضوع پہ بھی آپ چاہیں تو کال کر سکتے ہیں، جیسے کہ ہم کہتے ہیں عام طور پہ کہ کوئی نظر ہے یا کوئی بندش ہے یا کوئی جادو کے معاملات ہے۔ اگر اس میں کوئی بھی کلیئرٹی چاہیے ہو تو آج کا دن ہوتا ہے آپ کا کال کرنے کا، اور ہمارے ساتھ اسی کے مطابق کوئی شخصیت بھی ہوتی ہے۔ عام طور پہ ہم ان کو روحانی معالج کہتے ہیں، عاملین بھی کہتے ہیں، لیکن یہ بیسیکلی ریلیجس اسکالرز ہوتے ہیں، اور اس طرف ان کی اسپیشلائزیشن ہوتی ہے کہ اسپرچل اسپیکٹس جو ہیں ان میں ان کی جو رائے ہے یہ ذہن میں رکھیے گا۔ یہ میں بات بار بار کہتا ہوں، آج پھر کہہ رہا ہوں کہ بہت سے لوگ جو ہیں ان کی اپنی رائے ہوتی ہے، وہ رائے ان کی اپنی ہوتی ہے، اس کا جو ذمہ ہے وہ ان کے کندھوں پر ہوتا ہے، اس کا ذمہ نہ اینکر کے کندھوں پہ ہوتا ہے، نہ چینل کے کندھوں پہ ہوتا ہے، یہ ان کی ذاتی رائے ہے۔ اس لیے جب بھی آپ کسی بھی ایسے شخص سے تعلق پیدا کرنا چاہیں، کانٹیکٹ پیدا کرنا چاہیں، رابطہ کرنا چاہیں، علاج کروانا چاہیں، جس طرح سے بھی آپ ان کے ساتھ بات کریں گے وہ آپ کا اور ان کا ذاتی معاملہ ہوتا ہے۔ خدا را اس میں مجھے کم از کم شامل ہرگز نہ کیا کریں، کہ بہت سے لوگ جو ہیں وہ کل بھی میرے پاس بڑے میسیجز آئے ہوئے تھے کہ آپ ایک ایسے عامل کا پتہ بتائیں جو کہ بالکل جینون ہو۔ بھائی میں کسی کا گارنٹر نہیں ہوں، اگر آپ کا دل کسی طرف مائل ہوتا ہے تو آپ ضرور ان سے رابطہ کیجیے۔ آج ہمارے ساتھ قاری شفیق الرحمان بھائی ہیں۔ قاری صاحب السلام علیکم۔ وعلیکم السلام، الحمدللہ۔ اور آج ہم آپ کی کالز کا انتظار کریں گے۔ آپ کی کال کے لیے ہمارا ٹیلی فون نمبر آپ کے سامنے ہے، آپ جب بھی چاہے کال کر سکتے ہیں۔ تھوڑا سا وقفہ ہوتا ہے، تھوڑا سا ویٹ ہوتا ہے، لیکن یہ کر لینا چاہیے۔ حضور، ایک بہت سے دوستوں نے یہ پوچھا کہ وظائف کرنے میں اور چلا کرنے میں جو ہے یہ فرق کیا ہوتا ہے، ہوتا بھی ہے یا نہیں ہوتا؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وَاذْكُرُوا كَمَا هَدَاكُمْ، قرآن کریم کی یہ آیت ہے، بڑی عام ہے کہ ذکر کرو تو ایسے کرو جیسے رسول کائنات کی تعلیمات ہیں۔ اچھا، آپ رسول کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات دیکھیں گے تو 7 قسم کے اذکار، اسے ذکر کہہ لیں، اسے وظیفہ کہہ لیں، عملیات، لیکن اصل ذکر کا لفظ آتا ہے، وظیفے کا اور عملیات کا لفظ یہ ہمارے برصغیر پاک و ہند کے الفاظ ہیں۔ صبح کے اذکار ہیں، شام کے اذکار ہیں۔ اذکار یہ دعائیں ہیں، ذکر اسے کہتے ہیں، وَاذْكُرُوا اذْكُرُوا اللَّهَ ذِكْرًا كَثِيرًا، دعا بھی کہہ لیں، ذکر کہہ لیں، یہ دونوں لفظ قرآن میں مستعمل ہے۔ صبح کے اذکار، شام کے اذکار، سونے کے اذکار، فرض نمازوں کے بعد کے اذکار، روز مرہ کے اذکار، اور اسی طرح 6 نمبر پہ مخصوص حالات میں، مخصوص مسائل میں، مخصوص امراض میں مخصوص اذکار، اور آخری ہے 7ویں نمبر پہ اللہ تعالیٰ کی خاص قربت اور محبت، ایمانیت اور روحانیت حاصل کرنے کے اذکار۔ شاہ صاحب، آپ ان اذکار کو اگر طے شدہ ترتیب کے ساتھ کرنا شروع کر دیں۔ کہاں لکھے ہوئے ہیں؟ یہ جو ادیہ مسنونہ کے نام پہ آپ حصن المسلم، اس میں تقریباً تمام قسم کے اذکار ہی آ جاتے ہیں۔ آپ ہمارے نام سے آپ گوگل کریں گے تو میرے نام سے کافی سارے اذکار اس طرح میں نے وہ الگ ترتیب بنائی ہوئی ہے، جو میں نے ترتیب لکھی اس کی میرا مطلب تھا حوالہ ان کا کن حدیث میں سے جائے گا؟ یہ بخاری مسلم سے لے کر کتب 30 تک ہے، سیاستہ ہے، کتب 30 ہے، یہ تمام احادیث کی وہ کتابیں جو ان کے اندر کوئی چیپٹر ہے ان کا؟ ہاں، ان کا چیپٹر ہے، کتاب الدعوات کے نام پر ہے، ادیہ کے نام پر ہے۔ کتاب الدعوات جتنی بھی مثلا بخاری میں ہے، مسلم میں ہے، نسائی میں ہے، ترمذی میں ہے، اس میں باقاعدہ الگ الگ وہ چیپٹر بنے ہوئے ہیں۔ مثلا فرض کرے کسی کو گھبراہٹ ہے، پریشانی ہے، تو وہ استعاذہ وغیرہ کرے، اعوذ باللہ کے، میرا خیال ہے کہ میں نے سنن نسائی کا پیچھے مطالعہ کیا تو آپ اندازہ کریں 65 کے قریب بڑے چیپٹر ہیں، اور اس کے نیچے تقریباً 111 حدیثیں صرف تعوذ کی انہوں نے لکھی ہیں۔
تو وہ تعوذ والی جتنی روایات ہیں وہ ساری مستند بھی ٹھیک بھی ہیں. حسن حسین کی بڑی مشہور کتاب ہے حسن المسلم جو نا وہ اسے کہا جاتا ہے. تو وہ بڑی رہا مسئلہ یہ کہ یہ چلہ کشی والا قبروں میں جانا, وقت طے کرنا, چلہ ہے کیا ویسے؟ میں ابھی یہ چلہ اصل میں شیطانوں سے جوڑنے کے لیے سیدھی بات ہے. ذکر کوئی نہیں ہے. چلہ کرتے ہیں لوگ جنات کو قبض کرنے کے لیے اور قید کرنے کے لیے. عام طور پہ یہ کہتے ہیں ہمارے علماء کرام یا عاملین کہ ہم نے فلاں ذکر کا فلاں آیت کا چلہ کاٹا ہوا ہے, تو اس لیے چلے کی کوئی ترتیب ہی نہیں ہے. اللہ کے رسول نے 100 دفعہ ذکر بتایا ہے, 100 سے اوپر مجھے ابھی تک نہیں عدد ملا کہ اللہ کے رسول نے 1000, 2000, 1 لاکھ, 1.25 لاکھ دفعہ پڑھا ہو. اچھا, آپ کی یہی ترتیب ہے جو میں نے آپ کو بتائی. آپ کا مجلس میں آتا ہے کہ استغفار کرتے تھے 70 مرہ او 100 مرہ. 70 مرہ کا مطلب 70 دفعہ. لیکن درود کی تعداد 100 سے زیادہ نہیں. آپ اس میں 2 چیزیں ہیں شاہ صاحب, ایک ہے مسنون ذکر اور ایک ہے جائز ذکر. مسنون کا مطلب یہ ہے کہ آپ کے ذکر کے لفظ بھی وہی ہوں گے جو رسول کائنات کے ہیں, اور ذکر کی تعداد بھی وہی ہوگی جو رسول کائنات کی ہے, اور ذکر کے اوقات بھی وہی ہوں گے جو رسول کائنات, اور ترتیب بھی. اور جو جائز کا مطلب ہے کہ الفاظ تو مسنون ہے, طریقہ آپ کبھی شام کو پڑھ لیں, صبح پڑھ لیں, جب چاہے پڑھ لیں. درست ہوگی بات. منان ہمارے ساتھ ہیں. منان السلام علیکم بیٹا. وعلیکم السلام سر, کیسے ہیں؟ ٹھیک ٹھاک ہے, خیریت سے ہیں؟ جی کرم اللہ کا. جی بیٹا حکم. اچھا سر, میں نے آپ سے یہ سوال کرنا تھا. میرا نام ہے محمد عبد المنان اور میری والدہ کا نام ہے نصرت پروین. ٹھیک. اور میری 2024 میں نومبر میں شادی ہوئی تھی امارہ سلیم کے ساتھ, اور اس کی والدہ کا نام ہے عطیہ سلیم. ٹھیک. تو سر ہماری شادی 5 مہینے کے بعد, میں جب باہر میٹری سے میٹری میں ہوتا ہوں. کیا ذرا آواز آپ کی آ جا رہی ہے بیٹا؟ ذرا کسی اچھی جگہ پر آؤ. جی آگے آواز آ رہی ہے آپ کو؟ جی آ رہی ہے. 5 ماہ شادی ہوئی, پھر کیا ہوا؟ جی 5 مہینے کے بعد جب میں واپس باہر آیا تھی تو پھر ہمارے آپس میں معاملات اچھے نہیں رہے. کہاں سے آیا واپس 5 ماہ بعد؟ سوری, پاکستان سے واپس اٹلی آیا. اٹلی آئے؟ جی. ہمارا اٹلی میں رہتی تھی؟ نہیں, وہ پاکستان میں. وہ پاکستان میں تھی. آپ اٹلی سے پاکستان تشریف لائے 5 ماہ بعد؟ جی جی درست. تو 5 ماہ میں ان کے ساتھ رہا, شادی ہوئی, تو بعد میں جب واپس آیا تو اس کے بعد ہمارے آپس میں کچھ معاملات اچھے نہیں رہے. اچھا. اور میں نے کافی کوشش کی, 2-3 دفعہ کوشش کی, لیکن میں ان کی فیملی کو اس بات پہ قائل نہیں کر سکا. کس بات پہ نہیں قائل کر سکے حنان؟ کہ ہم دوبارہ چلیں. وہ لڑکی نہ ہاں کرتی ہے نہ کرتی. آپ ابھی نکاح میں ہیں؟ جی ابھی نکاح میں ہوں جی. اور ہم اس اسٹیج پہ پہنچے ہیں کہ ہم علیحدگی اختیار کر لیں. ٹھیک. تو میرے دل میں یہ ہے کہ میں کچھ زیادتی نہ ہو جائے مجھ سے, اس حوالے سے میں نے یہ پوچھنا تھا آپ سے. لیکن میں نے 3 دفعہ دل سے کوشش کی ہے. نہیں تو آپ مجھے ایک بات بتائیے, آپ تو اٹلی میں رہتے ہیں؟ جی. تو بیگم یہاں پہ رہتی ہے؟ جی. تو آپ اتنے نازک کیسے ہیں کہ میرے سے کوئی غلطی نہ ہو جائے؟ آپ تو بیگم کے ساتھ رہتے ہی نہیں ہیں. لیکن یہ کہ میں اب الگ ہی شیئر کرنا چاہ رہا ہوں. نہیں وہ بات الگ ہے. آپ نے کہا کہ میرے سے کوئی زیادتی نہ ہو جائے. یہ اوور کانشیسنس جو ہے, میں اس پہ آپ سے ذکر کر رہا ہوں. جب آپ بیگم کے ساتھ ہی نہیں رہ رہے تو اتنا نازک بننے کی کیا ضرورت ہے کہ میرے سے کوئی زیادتی نہ ہو جائے؟ کیا مطلب؟ آپ تو بیگم کے ساتھ ہی نہیں رہ رہے, پہلی زیادتی تو یہ ہے. جی بالکل ہے کہ نہیں؟ میں نے اپلائی کرنا تھا نا ویزا, لیکن نہیں یہ دیکھو, یہ یار یہ جو کارڈز ہیں نا یہ نہیں کھیلنے چاہیے. ریلیجن کا کارڈ تو بالکل بھی نہیں کھیلنا چاہیے. میرے سے کوئی زیادتی نہ ہو جائے. اللہ تعالیٰ نے آپ کو اجازت دی ہے نکاح کی؟ دی ہے کہ نہیں دی ہے؟ جی بالکل. اللہ تعالیٰ نے آپ کو طلاق کی بھی اجازت دی ہے, اس کو خلا کی بھی اجازت دی ہے. تو آپ نے اپنا سکون دیکھنا نا. اس میں ریلیجن کا کارڈ آپ کیوں کھیلتے ہیں؟ آپ نے اپنا سکون دیکھنا ہے. اف یو آر ہیپی ان دس میرج, موسٹ ویلکم. اف یو آر ناٹ ہیپی ان دس میرج, اللہ نے آپ کو رائٹس دی ہیں. جو رائٹس اللہ کی طرف سے دیے گئے ہوں ان کے اوپر مزید ایک مکھن کا سلیب لگانا کہ میں نہیں چاہتا یوں, میں کمال بات کرتے ہیں. آپ 3 دفعہ وضو کرتے ہیں, 2 دفعہ کرتے ہیں, یا ایک ہی دفعہ وضو کافی ہوتا ہے؟ ایک ہی دفعہ وضو کرتے ہیں نا یار. اب یہ کوئی کہے کہ میں احتیاط کر رہا ہوں, میں 5 دفعہ وضو کروں گا, یہ تو ایک سائیکوٹک ڈس آرڈر ہے نا. صحیح ہے. جیسے وہ آپ کے پروگرام دیکھتے رہتے ہیں نا تو آپ بتا دیتے ہیں, تو وہ اس حوالے سے میں نے کہا تھا میں نے ایک دفعہ آپ سے مشورہ کر. اب یہ بات احتیاط والی کیوں نہیں کی تم نے؟ بتانا کیوں ضروری سمجھا تم نے اللہ کے ایک دیے ہوئے قانون پہ عمل کیوں نہیں کرنا؟ صحیح ہے.
یہ جو آپ نے جملہ کہا نا نان، آئی ریسپیکٹ یو، میں آپ سے بہت زیادہ احترام کرتا ہوں، لیکن میں یہ اس لیے کہہ رہا ہوں کہ یہ جملے استعمال کر کے نا اوور مذہبی بننے کے اور زیادہ انصاف پسند بننے کی کوشش نہیں کرتے، نارمل رہنے کی کوشش کرتے ہیں۔ اس پہ میری رائے یہ ہے کہ یہ نہیں چلے گا، کیونکہ اس نے نہیں چلانا، ختم ہوگی بات۔ اب میں یہ چاہتا ہوں، میں ایمانداری سے کوشش کر رہا ہوں، یہ ارے بھائی کیسی باتیں کر رہے ہو؟ جو فیصلہ ہے کسی کا، وہ اس کا حق ہے کہ وہ فیصلہ کرے اپنے بارے میں، نہیں ہے اس کا حق؟ بالکل صحیح، اس کا حق ہے، تو فیصلہ اگر کرنا چاہے تو آپ نے کیا احتیاط کرنی ہے اس میں؟ فیصلہ اس کا ہے، آپ کا نہیں۔ بالکل ٹھیک ہے، اٹ از ڈن۔ یار میں آپ دیکھ وضو جب کرتے ہیں، میں مثال دینے کی کوشش کر رہا ہوں، وہ ایک دفعہ بھی کر لے تو وضو تو ہے، ہم احتیاط کے طور پہ 3 دفعہ کرتے ہیں، ایسا ہی ہے نا، احتیاط کرتے ہیں کہ 3 دفعہ کر لیں۔ اگر کوئی شخص اللہ کا دیا ہوا ایک حکم ہے، اس میں بھی کہہ رہا ہے کہ میں اور زیادہ امپروومنٹ کرنا چاہتا ہوں، تو پھر کیا کہا جائے؟ اللہ کے دیے ہوئے پہ اور کیا امپروو کرنا ہوتا ہے؟ شاہ صاحب میرا خیال ہے کہ اس کو ایک دفعہ پھر استخارے پہ لے آئیں، اس نے شادی کرنے کا استخارہ تو نہیں کیا، شادی چھوڑنے کا استخارہ کر لے، یہ بھی اللہ سے مشورہ یہ بھی اللہ سے مشورہ کر لے کہ یا اللہ میں اور میرے اور اس کے درمیان میں ایک دعا ویسے مسلسل پڑھتے رہے اور ایک دفعہ استخارہ کر لے، اور اس میں کم از کم استخارہ تو صحیح نیت سے کرنا ہے، یہ نہیں ہے کہ استخارہ دوڑتے دوڑتے بھاگتے بھاگتے اور طے شدہ مشورے کے تحت اللہم ان کنت تعلم، اے اللہ یقیناً تو میرے سے بہت بہتر اچھا جانتا ہے، ان ھذا الامر خیر لی فی دینی و معاشی و عاقبت امری، یہ میری معیشت، میری عاقبت اور میری آخرت کے اعتبار سے اور دنیا کے اعتبار سے بہتر ہے نا، تو اس کو تو راکب فقدرہ، ان 2 لفظوں پہ زور دینا ہے، فقدرہ لی، اس کو تم میرا مقدر بنا کے رکھ، ویسرہ لی، اسے میرے لیے آسان کر دے، ثم بارک لی فی، پھر اس کام میں برکت پائے۔ یہ 3 لفظ ہیں، ان تینوں پہ کتنی زبان اور کتنا دل یہ لگاتا ہے، یہ دعا کے طور پہ دعا کے طور پہ پڑھنے اور پورا استخارہ کر لے۔ اگر وہ طلاق لے، یعنی 2 رکعت پڑھ کے یا اللہ ابھی ہم چھوڑنے کا ارادہ کر رہے ہیں، تو یا اللہ ایک دفعہ ہم استخارہ اس میں کر کے، اشارہ ہوگا آپ کے اس میں اشارہ والی، اچھا اگر وہ کھلا لینا چاہے گی تو کھلا نہیں ہوگا، ٹھیک، اور اگر یہ طلاق دینا چاہے گا تو طلاق نہیں ہوگی، ہوگا وہی جو منظور خدا ہوگا۔ اللہ طلاق لاتا ہے؟ نہیں، اللہ تعالیٰ تو نہیں کرتا، لیکن اللہ اختیار، وہی بات آپ والی، اللہ نے یہ واحد چیز ہے جو اللہ کو پسند نہیں ہے لیکن اجازت دی ہے، یہ مبغوض ہے لیکن پسندیدہ نہیں ہے، اللہ نے اجازت دی ہے۔ باقی جی السلام علیکم کالر۔ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام، جی کیسے ہیں بھیا؟ کرم اللہ کا۔ بیٹا کیا نام آپ کا؟ احمد رضا۔ احمد رضا، جی احمد رضا، کہاں سے بات کر رہے ہیں احمد؟ جی لاہور سے۔ جی احمد، حکم کیجئے۔ جی جی، بہن کے بارے میں پوچھنا تھا کہ بہن کی شادی کو 32 سال ہو گئے، کتنے؟ لیکن اس کا 32 32 ایئرز، اچھا 32 سال ہو گئے نے، تے اودا کی نام ہے نا شوہر نہیں ہوتا بن سکیا، اودی کی وجہ ہے؟ 32 سال ہو گئے شادی کو، شوہر نہیں بن سکا، بہت شوہر نہیں بن سکا سے کیا مطلب ہے؟ مطلب کہنے کو اس کے ساتھ ابھی بھی وہی بدسلوکیاں کرتا ہے، اس کی وجہ کیا ہے حضرت صاحب؟ آپ کی بہن کا نام کیا ہے میرے بچے؟ روبینہ۔ اور آپ کے بہنوئی کا نام کیا ہے؟ محمد سلیم۔ محمد سلیم کے ساتھ روبینہ کی نہیں بنی، 32 سال ہو گئے۔ جی، حالانکہ شروع میں بنتی تھی۔ آپ مجھے آپ کے خیال میں کیوں محمد سلیم کے ساتھ روبینہ کی کیوں نہیں بنی، آپ مجھے یہ بتائیے۔ وہ سلوک، اور پھر بچے بھی ویسا ہی سلوک کر رہے ہیں، اسی وجہ میں کیسا سلوک، کس کی بات کر رہے ہیں آپ؟ تھوڑا سا مطلب بہت چیختا ہے، بہت لڑتا ہے، بہت لاؤڈلی ہے، اور بہت برداشت کیا ہماری بہن نے، لیکن سمجھ نہیں آ رہی اس کی وجہ کیا ہے۔ تو 32 سال بہن نے کس معاملے میں کیوں گزار دیے؟ جو کہ ہے ظاہر ہے شادی ایک دفعہ تو یار 32 سال گزر گئے، تو اب اس میں سے لسی میں سے کون سا مکھن ہے جو نکالنا ہے، مجھے یہ بتاؤ۔ نہیں، یہ چیز بتائیے کہ ایسا کیا وجہ ہے؟ ایسی وجہ آپ کی بہن ہے ماشاء اللہ تعالیٰ، آپ کی بہن کے بارے میں آپ کی رائے بالکل غلط ہے کہ وہ نرم مزاج ہے، وہ بڑی سخت مزاج ہے۔ اچھا اچھا جی جی، ان کے جو شوہر ہے وہ رومانٹک آدمی ہے۔ اچھا، یہ دونوں مزاج نہیں ملتے آپس میں۔ اچھا، تو ان کو کیا کرنا چاہیے؟
خاموشی اختیار کرنی چاہیے. 32 سال ہو گئے, بچے بڑے ہو گئے, اب اس میں سے اگر اب بھی روبینہ کچھ نکالنا چاہ رہی ہے تو تم سوچو روبینہ نے پیچھا چھوڑا ہوگا کبھی کسی چیز کا؟ مطلب کیا مطلب اس کا مطلب؟ جی 32 سال بھی اگر وہ ڈائیگنوز کرنا چاہ رہی ہے کہ کیا وجہ ہے کہ یہ شخص میرا نہیں بن سکا. بلال بھائی وہ عورتوں کے چکر میں رہے جو رومانٹک یار ہو پڑا اس پہ جج نہیں کر سکتے آپ کسی کے مورل پولیسنگ نہیں ہے. آپ کو اللہ نے تھانے دار بننے کی کوئی ذمہ داری نہیں سونپی. جی صحیح, یہ سمجھتے ہیں آپ؟ اور بہنوئی کے اوپر کیا کسی کے اوپر بھی نہیں کر سکتے آپ. جب آپ مورل پولیس بن جائیں نا تو پھر رشتے اسی طرح ہوتے ہیں. لیکن ان کی شروع سے بد لحاظی, بدتمیزیاں اور میرے بھائی یہ اپنے بہن کو آپ نے کہنا ہے جو اس نے نہیں ماننا. آپ نے اس کو بتانا ہے کہ 32 سال اللہ نے تمہیں دیے کہ تم ایک شخص کا دل جیت لو, آپ نہیں جیت سکیں. اب وہ جو ان ہیپی میرج تھی اس کا اثر بچوں پہ بھی پڑا. اب بچے بھی ان ہیپیلی اور ڈسٹربڈ ہیں. اب وہ بھی ویسے ہی بنیں گے جیسے انہوں نے حالات کو دیکھا. اب 32 سال کے بعد بھی اگر یہی چاہت ہے کہ یہ ٹھیک ہو جائے تو بھائی یہ گھوڑا نہیں ہے جو ٹانگے کے آگے لگانا ہے. جی صحیح. اچھا ان کی جیسے نا بیٹی کا ایک رشتہ ہے, فاز نام ہے, والدہ کا نام نسیم ہے, اقرا بیٹی کا نام ہے. اقرا بیٹی کا نام ہے اور رشتہ کس کا ہے؟ بیٹی کا نہیں, کس لڑکے کا ہے رشتہ ہے؟ فاز والدہ کا نام نسیم. فے الف زے جی فاز. فہد نام ہوگا نا یار. فاز نہیں فاز زے. یہ کہاں سے نا؟ فوز سے نا کامیابی میرا خیال. فاز اور اقرا. جی آپ کو کیا لگتا ہے اقرا اس رشتے میں خوش رہے گی؟ آپ بتائیں گے نا. نہیں رہے گی. اچھا. اور ایک اور رشتہ ہے طلال اور اقرا. اچھا اب میری پھر بات غور سے سننا ہے. طلال بہت اچھا لڑکا ہے, لیکن اچھا لڑکا ہونے کا یہ مطلب نہیں ہے کہ اقرا اس کے ساتھ ٹھیک رہے گی. اقرا کیا اپنے مزاج کو, اپنے غصے کو, بدتمیزی کو کنٹرول کر لے گی؟ اچھا اگر کر لے گی تو بیسٹ لڑکا ہے, لڑکا بہت اچھا ہے. اب رشتہ ہونے کا ایک مسئلہ ہے, اچھا لڑکا ہونا ایک الگ مسئلہ ہے. جی کیونکہ لڑکا اچھا ہے اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ رشتہ بھی کامیاب ہے. پرابلم آئے گا اقرا کے ایٹیٹیوڈ کا. if she can handle, the boy is very good. اچھا لیکن یہ رشتہ آیا ہوا ہے ان کی طرف سے اوکے ہے تو یہ مطلب کہ مزاج کے مطابق بیٹی کو سمجھانا چاہیے, یہ کہہ رہے ہیں؟ ایبسلیوٹلی یس. وہ یہ فیصلہ کرے کہ میں احترام سے چل سکتی ہوں, میں غصہ نہیں کروں گی, میں نک چڑی نہیں بنوں گی, میں کنٹرول نہیں کروں گی. اگر میں یہ کر سکتی ہوں تو چلو. اب یہ معاملہ اگر آپ فرما رہے ہیں نا, دیکھو کہ یہ سمجھانے کا معاملہ ہے, تو اللہ کے رسول نے کہا ہے کہ فطرت کبھی نہیں بدلتی. اور اس کے اوپر پوری بات پتہ ہے کیا ہے کہ وہ کہتے ہیں کہ اگر احد کا پہاڑ کو کہے نا سونے کا بن کے میرے گھر آ رہا ہے تو بحث نہ کرنا, لیکن اگر وہ شخص یہ کہے نا میری فطرت بدل گئی ہے تو خبردار ہرگز یقین نہ کرنا. فطرت نہیں بدلتی ہوتی میرے بچے. سو لڑکا اچھا ہے, فیصلہ بچی کو کرنا ہے کہ وہ اس معاملے میں اپنے آپ کو چینج کر سکتی ہے تو جائے. یہ اس کے لیے جسے کہنا چاہیے نا لاٹری نکلنے والا معاملہ ہے. اگر وہ چلنا چاہتی ہے تو ضرور جائے. غصے کو قابو کرنے کے لیے لاحول کی تسبیح پڑھے, لاحول ولا قوت الا باللہ کی, اور یا سلام یا مومن یا اللہ کی 2 تسبیحاں پڑھتی رہے تاکہ اس کا مزاج ٹھنڈا رہے. رشتہ اچھا ہے, رشتے میں کوئی برائی نہیں ہے. وقفہ لیں گے, واپس آئیں گے اور ہمارے ساتھ قاری شفیق الرحمان صاحب ہوں گے, آپ کی کالز ہوں گی انشاءاللہ تعالی, اور واپس آتے ہیں. بسم اللہ الرحمن الرحیم. جناب قاری شفیق الرحمان صاحب ہمارے ساتھ ہیں. آپ ہمارے ساتھ ٹیلی فون نمبر آپ کے سامنے چل رہا ہے. آپ کوئی بھی کوشچن جو ہے وہ قاری صاحب سے پوچھ سکتے ہیں, کوئی بھی وظیفہ انشاءاللہ تعالی, کوئی بھی مسئلہ جو ہے اس کے اوپر رائے دیں گے. میں ایک رائے جب بھی کسی چیز پہ دیتا ہوں, ہو سکتا ہے کہ آپ کو اس بات پہ جو ہمارے پچھلے کالرز آئے تھے ان کو بری لگ رہی ہو رائے, لیکن کیونکہ سارے لوگ سن رہے ہوتے ہیں نا, اگر ان کے ساتھ تھوڑی سی بھی رعایت کر دی جائے مثال کے طور پہ, اخلاقی طور پہ, تو باقیوں کے لیے ایک مثال غلط بن جاتی ہے. اس لیے بڑی ایمانداری سے خدا کے واسطے اس بات کو احساس کیجئے کہ جب آپ پبلکلی بات کر رہے ہوں تو ایک تو تہمت سے باز رہیں, بالکل بھی غیبت سے باز رہیں, بالکل بھی. یہ مناسب نہیں ہوتا کہ آپ پبلکلی آ کر کسی شخص کے اوپر یہ کہیں کہ وہ بد کردار ہے.
ہم جج نہیں ہو سکتے کسی کے اوپر بھی، نہ ہمیں جج کسی کے اوپر بنایا ہے اللہ میاں نے۔ غور فرمائیے، نبی سے زیادہ کوئی اتھارٹی ہو سکتی ہے؟ اب مجھے کوئی شخص یہ بتائے کہ نبی نے کسی کے بارے میں کسی مطلب کمزور ترین حدیث یا روایت کے اندر کسی کے اوپر تہمت لگائی ہو، خدا نخواستہ کسی کے اوپر کسی کی غیبت کی ہو، ہم کیوں وہ بات کرتے ہیں اور اس کو مذہبی رنگ دیتے ہیں، جبکہ ہم نبی کے اور اللہ کے قول کے خلاف جا رہے ہوتے ہیں؟ احتیاط کیا کریں اس بات پہ بہت زیادہ۔ شمشیر ہمارے ساتھ ہیں، السلام علیکم شمشیر۔ مولا کائنات آپ کو خوش رکھے۔ سلامت رہیے۔ کہاں سے بات کر رہے ہیں شمشیر؟ بہاولپور سے سر۔ بہاولپور سے۔ گرمی کتنی ہے بہاولپور میں یار؟ بہت تیز ہے کشمیر سر۔ یار تم سوچ نہیں سکتے کہ لاہور میں کل بارش کتنی ہوئی ہے اور کتنا خوبصورت موسم تھا، تباہیاں بھی بڑی ہوئی ہیں۔ جی سنا کہ اولے بھی پڑے ہیں سر۔ اولے بھی پڑے ہیں، اور میں تمہیں کیا بتاؤں کیا حشر ہوا ہے، لیکن اللہ کا شکر ہے کہ موسم بھی بڑا ٹھنڈا ہو گیا، اور اس کے بعد وہ جو ایک زمانہ تھا نا کہ سڑکوں سے پانی نہیں نکلتا تھا، وہ بھی نہیں دیکھا ہم نے۔ پانی بھی جو تھا وہ 2-3 گھنٹوں میں ساری سڑکوں سے ختم ہو گیا۔ جی سر بہت بہتر لاہور۔ بہت بہتر ہے، بہت بہتر، بالکل بالکل۔ حکم فرمائیے شمشیر۔ بس عرض ہے کہ سر ایک تو یہ ہے کہ میرے کوئی کام جب عروج پہ ہو پہنچنے لگتا ہے نا، وہاں سے کوئی ایسا دھکا لگتا ہے کہ نیچے جا گیا۔ آپ کیا کام کرتے ہیں شمشیر؟ پراپرٹی کا کام کرتا ہوں سر۔ اچھا تو ایک جگہ پہ کیس تھا، لیٹیگیشن وغیرہ کا تھا۔ اچھا تو ایک بندے نے پیسے لیے کہ میں یہ قبضہ آپ کو چھڑوا دیتا ہوں، اچھا اور کام بھی ہو رہا ہے، یہ نہیں کہ نہ ہو رہا ہو، نظر بھی آ رہا ہے ہوتا ہوا، لیکن سمجھ نہیں آ رہی کہ کیوں نہیں وہ کر پا رہا بندہ۔ آپ اکیلے کرتے ہیں شمشیر کام یا کسی کے ساتھ مل کے کرتے ہیں؟ مل کر کر رہا ہوں، یہ ویسے میں اکیلا کرتا تھا لیکن اس بار میں مل کر کر رہا ہوں۔ کس کے ساتھ مل کے کرتے ہیں؟ میرے دوست ہیں ایک اظہر۔ اظہر کے ساتھ؟ جی اظہر شریف آدمی ہے، ٹھیک ہے، جی بالکل، یہ پارٹنرشپ ٹھیک ہے۔ جی اچھا یہ قاری صاحب نا آپ کو وظیفہ بتائیں گے آپ سر۔ نے؟ ایک میرا ایک اور جی بھی سوال جی ہے۔ جی 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 فرمائیے۔ وہ یہ ہے کہ میری بڑی بیٹی ہے تو اس کا رشتہ ہوتے ہوتے پھر رہ جاتا ہے۔ بیٹی کا نام کیا ہے؟ اس کا رمشا۔ رمشا کا رشتہ رہ جاتا ہے، اسے کیا مطلب ہے؟ مطلب یہ ہے کہ آتے ہیں، رشتہ پسند بھی کرتے ہیں، سارا کچھ ہے، لیکن اس کے بعد پھر دوبارہ نہیں آتے، سمجھ سے باہر، پسند کر جاتے ہیں، سب کچھ کر جاتے ہیں۔ رمشا کی کتنی عمر ہے بیٹا؟ یہ وہ بھی 27 سال کے۔ اللہ تعالیٰ آپ کے لیے آسانی کرے گا۔ دونوں وظائف قاری صاحب سے لینے ہیں، آپ نے فون رکھ دینا ہے اور ٹیلی ویژن پہ سننا ہے۔ قاری صاحب پہلے تو رزق کا وظیفہ ایک بتانا ہے آپ۔ ایک بتا شاہ صاحب، رزق کا یہ ایسا وظیفہ ہے کہ جو آدمی ایک وقت میں ایک کام کرے اور اس کو ڈبل ٹرپل اس کی پرافٹ آئے، اس کے لیے بھی، اور جو اپنی اولاد میں اضافہ کرنا چاہتا ہو اس کے لیے بھی، مال میں، اولاد میں، اور پھر ساتھ یہ ہے کہ جو رزق آپ کے پاس 50% ہے وہ 50 باقی بھی رہے اور 100 کو کھینچے بھی۔ واہ۔ سیدنا انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی والدہ ان کو لے کے گئی رسول کائنات کی جناب، آپ نے انہیں ایک وظیفہ دیا، آپ نے اس طرح پڑھنا ہے، اللہم اکثر مالی، اے اللہ مجھے میرے مال میں بہت کثرت عطا فرما، و والدی، اور میری اولاد میں بھی کثرت اور برکت عطا فرما، و بارک لی فیما آتیتنی، جو تو نے مجھے دیا ہے اس میں خیر و برکت سے وہ بھر دے۔ سیدنا انس فرماتے رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اس دعا کی برکت سے میرے بیٹے پوتوں سمیت 100 ہو گئے، اور ساتھ لوگوں کا باغ سال میں 1 دفعہ پھل لاتا تھا، اس دعا کی برکت سے مجھے اللہ تعالیٰ 2 دفعہ پھل دیتا تھا۔ یہ دعا ایک دفعہ پھر پڑھتے ہیں۔ اللہم اکثر مالی و والدی و بارک لی فیما آتیتانی۔ آپ یہ دعا پڑھیں اور پھر یہی دعا کسی کے گھر سے کھانا کھائے نا تو اس کو بھی دے دیا کریں۔ بے شک۔ اور بیٹی کی شادی؟ بیٹی کی شادی کے لیے دیکھیں جو بہترین وظیفہ ہے، آپ ربی انی لمن ذلت الیہ من خیر فقیر کے ساتھ 2 دعائیں ملائیں، ایک تو حسبنا اللہ و نعم الوکیل، اور دوسری یا حی یا قیوم برحمتک استغیث۔ خصوصاً جس دن بیٹی کو دیکھنے آئیں اس دن وہ 3 کام کرے، ایک تو یہ کہ نماز فجر اندھیرے میں با جماعت ادا کرے، ٹھیک ہے، اشراق تک وہ ذکر کر کے اشراق کی 2 نہیں 4 رکعتیں پڑھنی۔ ٹھیک۔ اللہ کے رسول نے فرمایا اس دن شیطان کی شاطنت، جادو، حسد جو بھی ہے وہ اثر نہیں کر سکتا، اس لیے من صلی صلاۃ الصبح فی جماعت فہو فی ذمۃ اللہ، جو صبح کی نماز با جماعت ادا کرتا ہے پورا دن اللہ کے ذمے میں ہوتا ہے۔
اور اشراق کے متعلق آتا ہے اللہ کے رسول کی حدیث ہے، اللہ کے رسول نے خود فرمایا اور حدیث قدسی ہے، یا بن آدم ارکع لی 4 رکعات، اے میرے بندے 4 رکعت پر اکفی کا آخر ہوں، میں تیرا پورا دن تجھے کافی ہو جائے۔ کیا بات ہے۔ آپ اس دن کسی کا جادو، کسی کا حسد، کسی کی نظر بد، کسی کی شیاطنت نہیں لگے گی، بیٹی کا چہرہ لوگوں کے لیے اللہ محبوب بنا دے گا۔ آمین ثم آمین یا رب العالمین۔ یہ میرا بھائی یہ آپ بھی کیجئے، اور جو لوگ بھی ان دونوں سوالوں کے محتاج ہیں اللہ کے لیے آسانی کرے، وہ سب لوگ جو ہیں وہ یہ کام کر سکتے ہیں۔ سعدیہ ہمارے ساتھ ہیں راولپنڈی سے۔ سعدیہ السلام علیکم بیٹا۔ جی وعلیکم السلام سر، ٹھیک ہے، آپ کیسے ہیں؟ اللہ کا کرم ہے میری بیٹی، حکم کیجئے سعدیہ۔ جی سر میرے 2 سوال ہیں، ایک میرے لیے اور ایک میری بہن کے لیے، تو اس فرمائیے۔ سے پہلے میں اپنا کام کر سر میری شادی ہوئی ہے سعدیہ احمد کی شعیب رضوان سے، میری خالہ کا بیٹا ہے۔ ٹھیک۔ ہم دونوں کی دوسری شادی، میری بھی دوسری شادی، اس کی بھی دوسری شادی۔ میری پہلے شادی ہوئی، وہ لڑکا مجھے کہتا مجھے کوئی اور پسند تھی، تو اس معاملے پہ شادی ٹوٹ گئی۔ اس لڑکے کی پہلی شادی ہوئی، وہ بھی چلی گئی، انہوں نے کہا وہ لڑکی سائیکو تھی جو بھی کر کے، اچھا تو خاندان والوں نے پھر ہم دونوں کا آپس میں نکاح کرا دیا کہ دونوں ہی حادثے والے بچے ہم دونوں کا کرا دیا۔ ٹھیک۔ سر میری خالہ ہے، سر شادی کے بعد ہفتہ 1.5 صحیح گزرا ہے، اس کے بعد عجیب عجیب حرکتیں ہونا شروع ہو گئی سسرال میں کہ امیر لوگ ہیں بہت، سارے کام والے مطلب کے لیے میڈز لگی ہوئی ہیں، ساروں کا کام ہوگا، سعدیہ کا کام نہیں ہوگا، وہ بھی خیر ایشو ہم نے آیا کیا، سولر لگے ہوئے، ساروں کا AC لگے گا، سعدیہ کا نہیں لگے گا، سارے اچھا کھا رہے ہیں، سعدیہ تم دال کھا لو، ساروں کے کپڑے بن رہے ہیں، سعدیہ کے نہیں بنیں گے، کرتے کرتے خیر ہم اگنور کریں کہ خیر ہے دوسری شادی ہے، خیر ہے یہ وہ، خیر میں خود بھی جاب کرتی تھی، کماتی تھی، تو میرے گھر والوں نے کہا بس شادی چلاؤ، بے شک اپنے خرچے چلاؤ، جو بھی کرو، وہ بھی ہونا شروع ہو گیا۔ پھر مطلب جو میرا ہسبینڈ ہے وہ نیچے سے اوپر آئے تو وہ بس شکل بنی ہو، تو میں سمجھ جاؤں نیچے کوئی بات ہو۔ میری ایک نند ہے مومنہ رضوان، وہ 2 بچے لے کے پرماننٹ تقریباً ادھر ہی ہوتی ہے، اس کا بہت انٹرفیئرنس ہے، مطلب وہ، اور میں ذرا سی کوئی بات کروں آنے بہانے میرے ہسبینڈ نہ بس لڑائی کریں، وہ مجھے سمجھنے لگ گئی کہ کان بھرتے ہیں، یہ ہوتے ہیں وہ ہوتے ہیں، خیر کرتے کراتے مطلب فیبرری پچھلی میں شادی ہوئی تھی، سال نکالا، پھر جی ہم کام والی چھڑانے تم برتن دھو گے، پھر میں نے ایک دن برتن دھوئے صحیح نہیں دھوئے، پھر میری ساسو ماں نے مجھے کچھ بولا، پھر بیٹے نے پھر میں نے بھی کچھ جواباً کچھ بولا، تو وہ بیٹے نے آ کے میری بات میں ایکسپیکٹڈ تھی 5واں 6واں مہینہ، تو میرا بازو مروڑی، کمرے سے نکال دی، یہ وہ، خیر پھر میں مہینے کے لیے آ گئی، مجھے ساروں نے کہا تمہاری ایک اور زندگی آنے والی ہے، تم واپس جاؤ، پھر خیر میں واپس چلی گئی، کوئی خاص ان میں بدلاؤ نہیں، اسی طرح ضدیں کریں یہ وہ، تم ساتھ میں چلی جاؤ، کوئی تمہارے چلا کے ٹائم تم چلی جاؤ، چلے کا کوئی خرچہ وغیرہ بھی نہیں دیا، بچے کے 2-4 کپڑے تھے وہ بھی میری نند اور ساس جا کے لے آئیں، وہ مطلب شادیہ کو کسی طرح کی کوئی امپورٹنس نہیں دینی، اس کو کہیں گھمانا پھرانا نہیں ہے، نہ ہنی مون، نہ اچھے کپڑے، نہ اچھا کھانا، کچھ بھی نہیں۔ خیر پھر میں چلے میں آ گئی، پھر سر خاندان والوں کو باتیں تو پتہ چلی، پھر میرے ہسبینڈ کو کسی نے سمجھایا تم غلط کر رہے ہو، تم ینگ بندے ہو، لائف انجوائے کرو، میرے ماموں نے تم یہ کرتے، وہ ادھر سے ماموں کے گھر سے آئے، تم نے باتیں نکال دی، تمہارا خرچہ بند ہے، تو بچی کا دودھ بھی روک دیا، خیر میں کماتی تھی جو بھی تھوڑا بہت، چلے کے دن میں خود دودھ لاتی رہی، میں بچی کو دیتی رہی، میں چلے کے بعد میں اتنی مطلب ہو گئی تھی، میں کہتی تھی میں نے نہیں جانا، پھر بھی خاندان والوں نے کہا جاؤ جاؤ، خیر ہے بچی پیار ہوگا، اولاد کے بعد وقت بدل جائے گا۔ میں گئی ہوں، میں مشکل سے کوئی 20-25 دن رہی ہوں، اور بس وہ میں بچی نہیں اٹھاؤں گا، یہ نہیں کروں گا، تم سنبھالو، تم ماں بنی ہو، یہ وہ، اور گالی گلوچ کرنا شروع ہو گیا، یہ وہ، اور اتنی بڑی بڑی تہمتیں میری ماں پہ میری بہنوں پہ لگانا شروع ہو گیا۔ ایک رات میں اٹھی ہوں آدھی رات کو، تو بچی کے ناک سے دودھ آ کے، میں نے کہا ہائے جو تم اٹھے ہوئے تھے، تم بچی اٹھا لیتے، تم بھی ماں بنی ہو، تم مجھے گوار، تم یہ وہ، تم وہ کر کے، میں نے کہا کیا ہو گیا تمہیں، کیا ہو گیا؟ اس نے آ کے مجھے ہٹ کر دیا 2 دفعہ، اس نے مجھے تھپڑ مار دیا۔ خیر اس کے بعد میں پھر 2 دن بیٹھی رہی، میرے ماموں سے فون کریں تم وائف سے معافی مانگو، تم اس کو خوشی سے اپنی ماں کے گھر چھوڑ کے آؤ، میں رہوں گی، میں نے اپنی امی گھر جانا ہے، وہ ہسبینڈ کو کہیں تم خوشی سے چھوڑ دو۔ خیر وہ آنے بھانے خود دروازے مارے، لڑائیاں کرے کہ سعدیہ کچھ بولے تو میں ریئیکشن میں کہوں کہ میں تو معافی مانگنے گیا تھا، تو اس نے مطلب لڑائی کر دی۔ خیر یہ تھا جو بھی، میری بہن آئی، اور اب میں پھر آ گئی ہوں امی کے ساتھ، جنوری میں آئی ہوں، اب یہ ٹائم آ گیا، انہوں نے کوئی صلح کی بات نہیں کی، اور میرا کوئی دل ہے نہیں اس طرح جانے کا، مجھے سارے سمجھاتے ہیں تمہاری دوسری شادی ہے، کیا اس کو نہیں کوئی سمجھاتا تمہاری دوسری شادی ہے، مطلب خاندان والوں تک نے کہتے ہم سمجھا کے تھک گئے، وہ کسی کا سن نہیں رہے ہیں، یہ معاملہ آیا تو یہ ختم ہوگا یا کوئی چلے گا تو کس طرح چلے گا، یہ کیا ہوگا اس معاملے کا؟ وہ ہسبینڈ میرا سعدیہ آپ کی آواز چلی گئی ہے، آپ کائنڈلی دوبارہ کال کر لیجئے گا، میں وقفے پہ جا رہا ہوں سعدیہ، اور آپ کی بات کا جواب وقفے سے واپس آ کے دیتا ہوں۔
بسم اللہ الرحمن الرحیم. سعدیہ ہمارے ساتھ تھیں, وقفے میں جانا تھا اس لیے آپ کی بات کو کاٹا. سعدیہ معذرت چاہتا ہوں بیٹا, آپ اپنی بات مکمل کیجیے گا. سر بس یہی جو میں نے ایشو بتایا, میں کہہ رہی ہوں کہ اس کا کیا رزلٹ نکلتا نظر آتا ہے, کیونکہ آپ کی رائے کیا ہے, آپ کا اپنا دل کیا کہتا ہے, آپ یہ بتائیے. سر ظاہر سی بات ہے, دوسرا پہلے بھی حادثہ ہو چکا ہے. ہم نے تو چلانے کے لیے کیا تھا, اچھی طرح چلانے کے لیے کیا تھا. وہ اس تو کو میں پیار سے آپ کو اچھی طرح چلانے سے کون سی طاقت ہے دنیا کی جو روک رہی ہے؟ سر یہ میرے ان لاز. صحیح بات ہے سر, میں اچھی بات بھی کرتی ہوں, آگے سے کہتے ہیں تمہیں کیا لگتا ہے, تم اس طرح میں سے باتیں کرو کہ حالات ٹھیک ہو جائیں گے. وہ اچھی بات آپ نہیں چاہتی ہیں, آپ ان لاز سے الگ ہونا چاہتی ہیں؟ سر ہو جائے تو ویل اینڈ گڈ. اب اس طرح کچھ ہو سکتا ہے سسٹم, کیونکہ وہ تو اپنی والدہ کے بغیر کہہ لو کہ وہ بچی کا وائف تک ایک نپل تک نہیں لے کے آتا. میں کہتی ہوں نپل جی وہ بھی والدہ کو بتانے جاتا ہے. میں تمہیں ایک بڑے ادب سے بات کہوں, لیکن بہرحال جنت تو اس کی ماں کے پاؤں کے نیچے ہی ہے نا. سر بالکل یہ آپ کی بات ٹھیک ہے, میں نے ماں بہن کو چھوڑنے کا آیا, اس بندے کو کچھ سمجھ لگے بیلنس کرنا ہے. میں نے نہیں کہا تم ان کو جو دیتے ہو نہ دو, یا آیا جو بس میری ضرورتیں ہمارے ساتھ تو ٹھیک کرو. میں نے کوئی ایکسٹرا ڈیمانڈ اس سے نہیں کی. میں تو سر میں نے آپ کو بتایا میں خود کماتی ہوں گھر بیٹھ کے, چھوٹی موٹی ضرورتیں تو میں اپنی خود پوری کر لیتی ہوں. مجھے بتائیے سعدیہ, آپ کے والدین کا کیا نام ہے؟ سر میری والدہ کا نام ہے الماس جبین اور والد کا نام ہے امتیاز احمد. وہ والد میرے وفات پا چکے ہیں, 15 سال ہو گئے ہیں. تو آپ کا جو پہلے معاملہ ختم ہوا تھا وہ بھی اس معاملے پہ ہوا تھا کہ وہ شخص آپ سے خوش نہیں تھا اور وہ کہیں اور انٹرسٹڈ تھا؟ نہیں سر اس نے شادی کے بالکل شروع میں ہی بتا دیا تھا کہ میں تو کہیں اور کرنا چاہتا تھا اپنے. تو شادی جو تھی وہ مطلب عیدی کے خرچے پہ ہوئی تھی یا آپ اس نے خود خرچہ کیا تھا؟ اس کے والد صاحب نے خرچہ کیا تھا. تو اتنا خرچہ کرنے کے فوراً بعد انہوں نے بتا دیا کہ یہ سارا پیسہ ہم نے ضائع کیا ہے؟ نہیں سر, اس کے والدین تو توڑنا نہیں چاہتے تھے, وہ تو بیٹے کو بھی سمجھاتے تھے, مجھے بھی. پھر انہوں نے توڑ دیا؟ وہ سر میں عید پہ آئی تو انہوں نے پیچھے سے فون کر کے ڈیوورس کی. تو ابھی آپ کیوں چاہتی ہیں, یہ میں مثال دے رہا ہوں, میں مشورہ نہیں دے رہا, آپ کیوں چاہتی ہیں کہ یہ رشتہ چلے آپ کا جو اب ہے؟ سر بس وہ لڑکیاں ہیں تو وہ کتنی دفعہ دھکا کھائیں اور کیا کریں زندگی کے آگے. آیا اگر نہیں چلنا تو اس پہ بھی زبردستی تو نہیں. اگر کوئی عورت نہ بسانا چاہے تو گھر نہیں چل سکتا, یا کوئی مرد رکھنا نہ چاہے تو گھر نہیں چل سکتا. جیسے پہلے تو میں نے بتایا میں عید پہ ہی سے مجھے فون کر کے فون پہ ہی بول دیا, اب وہ نہیں رکھنا چاہتا. میں اس کی بات کر رہا ہوں بیٹا, یہ رشتہ آپ کیوں چلانا چاہتی ہیں مجھے یہ بتائیے. جب آپ اتنی ناخوش ہیں تو یہ رشتہ کیوں چلانا چاہتی ہیں؟ سر سچی پوچھے میں تو کہتی ہوں اماں نے واپس نہیں جانا. بس وہ کہتے ہیں تمہاری بیٹی ہے, پھر یہ ہے وہ ہے, خاندان ہے, اور مطلب. سعدیہ میرا ایک مخلصانہ مشورہ, میں لمبی بات نہیں کروں گا, اور میرا مخلصانہ مشورہ آپ نے بالکل نہیں ماننا, یہ بھی میں آپ کو بتا دوں. آپ فوری طور پہ کسی سائیکائٹرسٹ کے پاس جائیے, کیونکہ آپ ایک لمبے عرصے سے ڈپریشن اور انگزائٹی ڈس آرڈر کی پیشنٹ ہیں. آپ کو کوئی چیز دنیا کی اچھی سیدھی نہیں لگے گی, آپ کو ہر چیز نا میگنیفائڈ لگے گی. یہ کر کے دیکھیے, آپ جائیے, پھر اس کے بعد کوئی فیصلہ کیجیے گا. ابھی نہ کوئی فیصلہ کرنا. قاری صاحب کوئی اس کو وظیفہ دیں. دیکھیں اس کے اوپر نا شاہ صاحب اثرات بھی ہیں کچھ ایسے جو ہے نا, وہ جو اس کے سر اور کندھے وہ بھی جکڑے ہوئے اور میدہ مثانہ بھی اس کے جکڑے. رہا مسئلہ یہ کہ جو وظیفہ ہے ایک وظیفہ کر لے, اور وہ وظیفہ سب سے پہلے اپنی نیت کر کے کرنا ہے, پھر اس کے ساتھ وہ اپنے ہسبینڈ کی بھی, کہ اللہم اہدینا, اللہم اہدی قلوبانا وسدد لسانانا واسلل سخیمۃ صدورنا. اے اللہ سب سے پہلے میرے اور پھر اس کے دل کو ہدایت عطا فرما اور اسے درست فرما. وسدد لسانانا, ہماری دونوں کی زبانوں کو تیر کی طرح سیدھا کر دے. اور واسلل سخیمۃ صدورنا, اور ہمارے سینوں کی اور دلوں کی جو میل کچیل آپس میں چڑھی ہوئی ہے نا, اس کو اچھے طریقے سے صاف کر دے. 3 چیزیں ہیں, گویا کہ ان کا دماغ کا مسئلہ ہے, ان کی زبان کا مسئلہ ہے, اور ان کے دل کا مسئلہ ہے. ایک دفعہ پھر پڑھ. اللہم اہدی قلوبنا وسدد لساننا واسلل سخیمۃ صدورنا. اور لا حول ولا قوۃ الا باللہ اس کے ساتھ پڑھتے رہیں. یہ ہر نماز کے بعد 7 دفعہ پڑھ لیں کہ یا اللہ یہ ہمارے کنٹرول سے باہر ہے, لیکن تیرے ہاتھ میں دونوں کے دل ہیں,
تو محبت پیدا فرما, الفت پیدا فرما. انشاءاللہ اس کی الفت. بہت شکریہ, بہت شکریہ. سعدیہ, آپ نے سکائٹرسٹ سے ضرور ملنا ہے اور وہ جو میڈیکیشن آپ کو دے آپ نے وہ لینی ہے, اور پھر تقریباً 8 سے 12 ہفتے آپ نے ویٹ کرنا ہے. جب وہ میڈیسن آپ پہ اثر انداز ہو جائے تو پھر آپ سوچئے گا کہ آپ نے کیا کرنا ہے. لیکن میں اس بات کے حق میں نہیں ہوں جو آپ فرما رہی ہیں کہ علیحدہ ہو جائیں, ان لاز چھوڑ دیں, کیونکہ علیحدہ ہونے سے بھی آپ کا مسئلہ حل نہیں ہوتا بیٹا. اس لیے تھوڑا سا اس معاملے میں نا صبر کے ساتھ سوچئے گا. جو قاری صاحب نے آپ کو کہا ہے پڑھنے کو, یہ دعا کیجئے, اللہ تعالیٰ آپ کے لیے آسانیاں کرے اور آپ کے گھر کو بستا ہوا رکھے. آپ سلامتی کی دعا جب کریں تو پاکستان کو ضرور یاد رکھیے. جن حالات میں سے آج کل مسلمان امہ گزر رہی ہے, اپنی دعاؤں میں آپ لوگوں کو مسلمان امت کو بھی یاد کرنا چاہیے. اللہ ہم ساروں کو ہدایت بھی دے اور سلامتی کے لیے دعا بھی کریں کہ اللہ تعالیٰ ہمیں خاص طور پہ اس ملک میں رہنے کے لیے بہت زیادہ ہدایت کے ساتھ, ایمان کے ساتھ رکھے. آمین ثم آمین یا رب العالمین.